بیٹا، غلط بات کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، میرے سوالوں کے جواب دو۔ تو انہوں نے کہا کریں سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے 5 چیزیں لازمی ہیں۔ بہت ساری لیز، کم از کم تم 5 کا تو جواب دے دو۔ انہوں نے کہا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بقول اگر وہ خدا تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خدا 3 نہیں ہو سکتی۔ تمہارا اگر نظریہ خدا 3 ہے تو 3 تو خدا ہو ہی نہیں سکتے، 3 کہاں، 2 بھی نہیں ہو سکتے۔ لو کان، قرآن کریم میں ہے دوسری جگہ، لو کان آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا، کوئی اور بھی خدا ہوتا، لفسدتا، تو یہ فساد ہو جاتا۔ بھائی ایک اللہ کہتا سردی ہو، دوسرا کہتا گرمی، ایک اللہ کہتا روشنی، دوسرا کہتا ہے اندھیرا ہو، ایک اللہ کہتا میں عذاب دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں رحمتیں برساؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اگر دوسرا خدا بھی ہوتا تو لفسدتا، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ نے اس کا انکار کر دیا، تو تم تو 3 مانتے ہو، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تمہاری یہ بات تو غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو خدا کا بیٹا تھا، خدا نہیں تھا، خدا کا بیٹا۔ تو خدا کا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ صمد، اللہ احد، اللہ بے نیاز، اللہ اکیلا، لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا پھر ایک ہوتا۔ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو اربوں خربوں ہوتے۔ ہم لوگ ایک 50 سالہ زندگی گزارتے ہیں، درجن بچے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اتنی لمبی عمر، ازلی اور ابدی، اور بیٹا کوئی نہیں۔ یہ بھی بات تمہاری جھوٹی ہے، غلط ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی ہے، اللہ کے بیٹے ہوتے تو بے شمار ہوتے، ایک بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی غلط ہے۔ اور تیسری بات کہ تم لوگوں نے کہا نہیں کہ تو نہیں، نہ وہ تینوں خداؤں میں سے ایک ہے، نہ وہ خدا کا بیٹا ہے بلکہ خدا ہے، تو پھر اس پر بھی آؤ بات کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندگی جو ملی ہے، کیا وہ زندگی ان کی سرمدی ہے، دائمی ہے، ازلی اور ابدی ہے؟ بتاؤ۔ ان سے سوال کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ سے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کی زندگی ازلی تو نہیں ہے، ابدی تو نہیں ہے، سرمدی اور دائمی تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خدا کیسے ہو گئے؟ معبود کے لیے شرط یہ ہے الحی القیوم، کہ وہ زندہ بھی ہو، زندگی اس کے کنٹرول میں بھی ہو، پوری مخلوقات کو زندہ کرنے والا ہو، اور اس پر کوئی موت نہ ہو، وہ ازلی اور ابدی اس کی زندگی دائمی ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دائمی نہیں ہے تو خدا کیسے بن گئے؟ دوسری بات فرمایا کہ دیکھو اللہ کا علم محیط ہے، تمام کائنات پر اللہ کا علم چھایا ہوا ہے، پوری کائنات اللہ کے نظر میں ایسا ہے جیسے میری ہتھیلی سامنے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی پوری کائنات اس طرح سے ہے؟ کیا ان کا علم محیط ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہتے جب ان کا علم محیط نہیں ہے پھر خدا کیسے بن گئے؟ تیسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تم خود کہتے ہو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کی قدرت سے باپ نہیں تھا لیکن ماں تو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں ہے، والدہ ماجدہ ہے، تو یہ خدا کیسے ہو گئے؟ مخلوق ہے نا، پیدا ہو گئے نا، جب پیدا ہو گئے تو مخلوق ہے۔ مخلوق خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ مخلوق کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ غلط بات ہے۔ تو یہ بات بھی اس کے بعد کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، ما کان ما یکون کا علم رکھنے والا اور ساتھ قدرت رکھنے والا ہے، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کے لیے محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے، بس ایک کن کا جو حکم ہے کہ کن فیکون، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے وہ چیز۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بھی اس طرح کریں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر معبود کیسے بن گئے؟ پوری دنیا میں ان کو تصرف تو حاصل نہیں ہے۔
عیسائی نبی کے سامنے تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی تصریف کائنات سے بالا تر نہیں ہے، وہ مصرف الکل نہیں ہے، وہ قادر مطلق نہیں ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل کے ہمارے جھوٹے مسلمان کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے کہ وہ تصریف کرتے ہیں پوری دنیا میں، ان کی مرضی سے روحیں اترتی ہیں، چلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔ وہ ایک شیخ کامل تھے، ولی کامل تھے، بے شک ہیرو تھے ہمارے، لیکن وہ خدا نہیں تھے۔ یہ خدائی صفات جو لوگ جھوٹے بکواس کرتے ہیں۔ اور آخری نمبر پر 5واں سوال، اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کھاتے تھے، پیتے تھے۔ فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، تو رب کائنات تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ تو عیب ہو گیا نا، بھوک لگنا، نیند آ جانا، یہ تو عیب ہے۔ تو بغیر کھانے پیے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو کھاتے بھی نہیں ہے، پیتے بھی نہیں ہے، سوتے بھی نہیں ہے، تو وہ بغیر کھانے پی تو ان عیبوں سے پاک ہے۔ تو جو کھاتا ہے وہ پیتا ہے، وہ خدا کیسے بن گیا؟ عیسائی نے کہا وہ کھاتے پیتے تھے۔ میں نے خود کچھ دن پہلے فیس بک پہ میں نے خود ایک مولوی، شرم نہیں آتی ایسے مولویوں کو، بکواس کرتے ہو، جھوٹی بات، نام نہیں لیتا اس کا، بڑا نام ہے اس کا، جھوٹ بولتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، ایسے زندہ تھے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری ہے، دکھاؤ بخاری شریف میں، دکھاؤ قرآن کریم میں، کسی بھی کتاب میں دکھا دے کہ اللہ کے رسول کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، بغیر کھائے پیے زندہ تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم ہے، پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی بغیر کھائے پیے زندہ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، خدا کیسے بن گئے؟ ڈانٹ دیا، فرمایا شرم کرو، اللہ کے ایک بندے کو معبود قرار دیتے ہو، مخلوق کو خالق قرار دیتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لاجواب قرار دیا۔ نجران کے قبیلے کے بڑے بڑے علماء تھے ان میں اپنے مذہب کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ضد مت کرو، ہٹ درمی مت کرو، کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہوں، آخری نبی ہوں، خاتم النبیون ہوں، مجھ پر کلمہ پڑھو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ ہاں باقی رہے آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ان کو میں بھی مانتا ہوں، ان کی اترنے والی کتاب کو میں بھی مانتا ہوں، جتنی کتابیں گزری ہیں مجھ سے پہلے اور جتنے انبیاء گزرے ہیں مجھ سے پہلے، سب کو میں بھی مانتا ہوں، اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دیتا ہوں کہ سب پر ایمان لے آؤ، اور آخری نبی پر ایمان لانا فرض ہے تو لے آؤ ایمان۔ لیکن وہ ایمان نہیں لائے، ہٹ درم تھے، لاجواب ضرور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آگے چل کر پڑھیں گے، مباہلہ کا فرمایا ان سے، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، چلو میدان میں نکلتے ہیں، ایک میدان مخصوص کرتے ہیں، اس میں تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جانوروں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے جانوروں کو بلاؤ، ایک سائڈ تم ایک سائڈ ہم، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو صحیح سلامت رکھ دے، اور ہم میں سے جو ناحق ہے، جھوٹا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کانپ گئے، ڈر گئے، نہیں ہم مباہلہ نہیں کرتے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مباہلہ بھی نہیں کیا۔ تو بس ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنی زبان مقدس سے، پاکیزہ زبان سے، ہم قربان جائیں ان کی زبان مبارک پر، جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ